بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیوار آگ لگنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز چوڑی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے نذرانے وغیرہ لاتے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوؤں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا اور سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ لیا اور پروگرام بنایا گیا بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے، اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلا طوائفوں کی آمدنی، سود کی آمدنی، مال کا غصب کر کے لائی ہوئی دولت چندے میں نہیں دی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی ہی لگائی جائے۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہاب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کیا کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ جا پہنچا جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے دوسرا کوئی مال مت شامل کرو۔ بیت اللہ کی تعمیر، کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی ہوئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ واحد شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا۔ وہ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی، جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر لا کر رکھتے رہے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیوار گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جو اب میں ظاہر کرتا ہوں تو ہم نے مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب لوگ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ ولید نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اسے ابھی صرف ایک حصہ گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے ان پر کوئی تباہی نہیں آئے گی۔ جب وہ رات خیریت سے گزری تب دوسرے دن سب لوگوں نے اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ ان کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے اس کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانے زبان میں لکھی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی، میں اللہ مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ جس دن سورج اور چاند بنائے میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔
اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابو القیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے جس کا رخ ابو القیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور منافع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی اور دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور موزن شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا جو بلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بلائی کی آس لگاتے ہو، یہاں ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی تھی۔ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر کی لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر کار خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر رکھے گا؟ یہ قبیلہ خود فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ مرنے مارنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر حجر اسود ہم خود رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب عمر والا تھا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سامان کھانا پینا دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اسے شدید غصہ اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ ان سب نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں گے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کے باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس دروازے میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ ان کے ایسا کہنے کی وجہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگوں میں اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑا لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے، آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں میں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی محسوس انہوں نے کر لیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کہوے کہ یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، پھر بعد میں صحابہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر کلمہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی، چنانچہ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہوئی تو اس پر پہاڑ قائم کر دیے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو القیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتے حکم کی تکمیل کرنے میں لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔